فإن الحسد يقتل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، انسان کا مال، یہ اولاد، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ زندگی کی آسائشیں، نعمتیں، یہ سب اللہ نے انسان کو مالی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس انسان کی جان ہے۔ اور اگر انسان ان دونوں نعمتوں کو، اپنے مال کو اور اپنی جان کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع کر دے تو اس کا ہر عمل عبادات میں شامل ہوگا، عبادت میں شامل ہوگا، ہر عمل کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور جتنی بھی عبادات فرض ہیں انسان پر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کا تعلق بھی بنیادی طور پر ان دو عبادات، ان دو نعمتوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ بعض عبادات ایسی ہیں جو بدنی عبادات ہیں، بعض عبادات مالی عبادات کہلاتی ہیں، اور بعض عبادات ایسی ہیں جو جانی بھی ہیں، جس میں انسان کا جان بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ نماز اور روزہ یہ خالص بدنی عبادات ہیں جس میں انسان کا جان خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ یہ خالص مالی عبادات ہے کہ جس میں انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی عبادت حج، یہ بدنی بھی عبادت ہے اور مالی عبادت بھی ہے، جس میں انسان اپنی جان کو بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے مال کو بھی خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کو دینے کے بعد ایک قاعدہ کلیہ بھی اللہ رب العزت نے مقدر فرمایا ہے کہ یہ انسان اگر کسی دوسرے انسان کو نعمت میں دیکھ لے تو اگر اس انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے محبت نہ ہو تو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو یہ پیسہ کیوں ملا، اس نے اتنا اونچا گھر کیوں تعمیر کر لیا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کیوں کروا لی، اس کے پاس اتنا مال کیوں آ گیا۔ یہ انسان کے اندر حسد کی بیماری اللہ نے رکھی ہے، لیکن درمیان میں ایک شرط رکھی ہے، اگر ان دو دلوں میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، پھر یہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، وگرنہ پوری کائنات میں کوئی والدین میں کوئی ایسی ماں نظر نہیں آئے گی، کوئی ایسا باپ نظر نہیں آئے گا کہ اولاد کوئی انعام لے کر جائے اور ماں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے اور ماں کہے نہیں بیٹا کاش کہ تجھے یہ انعام نہ ملتا۔ کیوں؟ یہاں پر محبت برقرار ہے۔ جہاں محبت نکل کر نفرت آ جاتی ہے وہاں حسد کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ ہی نے انسان میں رکھی ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے۔ اور اس جذبے اور اس احساس کی وجہ سے، اس حسد کی بیماری کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں، ہماری گھریلو زندگی میں اندر بہت سی تباہیاں ہو رہی ہیں، بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں، گلا کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا گناہ ہے، ہم نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں سوچا، ہم نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں کیا، پتہ نہیں لوگ کیوں پھر ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔
یہ انسان اپنا گھر تعمیر کر لے، اگلے دن کیا ہوتا ہے جی، گھر کی چھت سے کوئی خون آلود سری برآمد ہو جاتی ہے۔ یہ انسان اپنی بیٹی کی شادی کروا دے، اگلے دن دیکھتا ہے کہ گھر کے برآمدے سے کوئی خون آلود قمیض مل رہی ہے، گھر کی دیواروں پر خون کی چھینٹیں رکھی ہوئی ہیں، گھر کے عقبی جانب کوئی مٹی کا کوئی برتن رکھا ہوا ہے، فلاں فلاں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بھی ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا جز بھی ہے، اور اس حسد کی بیماری کی وجہ سے لوگوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ واقعی کچھ لوگ بے ضرر لوگ ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب لوگ کسی جذباتی کیفیت میں آ کر یہ سب معاملات کر گزرتے ہیں۔ غزوہ خیبر میں ایک یہودیہ عورت کہ جس کا نام زینب تھا، جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا بنا ہوا گوشت، بکری کی بنی ہوئی دستی کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، ذراعا مشویہ، بنی ہوئی دستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ وہ عورت کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس عورت زینب نے کیا کیا کہ وہ بکری کی بنی ہوئی دستی کے اندر زہر ڈال کر، زہر ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی، آگاہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جاؤ خبر گیری کرو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، یہ معاملہ کس نے کیا ہے۔ صحابہ اکرام کو معلوم ہوا، اس عورت کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ صحابہ نے سوال کیا، نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ آخر تجھے کیا ہو گیا تھا، کیوں تو نے دستی یا بکری کی دستی کے گوشت کے اندر زہر ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا؟ تیرا کیا بگاڑا تھا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تیرے ساتھ کیا برا کیا تھا؟ اس عورت کا جواب سننے والا ہے، اس عورت کا جواب سننے والا ہے، تاکہ آپ کو آج کی نشست کا موضوع بھی سمجھ آ جائے۔ اس عورت کا جواب تھا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا کہ لوگ کیوں ان کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ کیوں ان کی پیروی کرتے ہیں، لوگ کیوں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا، لیکن وہ حسد کی بیماری میں گھس گئی تھی، حسد اس کے دل میں آ گیا تھا، اور یہ حسد، یہ احساسات، یہ جذبات کی کیفیت بھی اللہ ہی نے انسان کے اندر پیدا کی ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے، اور اللہ ہی نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تو اپنے ان جذبات کو، اپنے ان احساسات کو، اپنی ان کیفیات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دے، یا اپنے نفس کے تابع کر دے اور شیطان کے تابع کر کے اپنے نفس کے پیچھے چل۔ خالق اللہ ہے، لیکن اختیار انسان کی جیب کے اندر ڈال دیا کہ یہ شر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے۔ اگر تو اس شر کے راستے پر چلتا ہے، نتیجہ جہنم کی صورت میں تیرے سامنے موجود ہے۔ اگر تو اس خیر کے راستے پر چلتا ہے تو بندے جنت کی صورت میں تیرا نتیجہ تیرے سامنے موجود ہے۔ اور یہ سب باتیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی۔ یہ جو ابھی ماخبر میں باتیں گزری ہیں کہ یہ انسان گھر بنا لیتا ہے تو کیا دیکھ کر خون آلود سیری آ گئی، کوئی خون آلود قمیض آ گئی، کوئی اس طرح کے فلاں چیزیں آ گئی، ان سب باتوں کو اللہ رب العزت نے 30ویں سپارے 113 نمبر سورۃ الفلق کے اندر بیان فرمایا۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اگر اس انسان کو خیر پہنچ رہی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اس کو پہنچ رہی ہے،
اگر اس انسان کو شر پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اس کو شر پہنچ رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ جناب اگر شر بھی اللہ ہی کی طرف سے پہنچ رہا ہے تو اللہ نے شر کو پیدا کیوں کیا؟ نہ اللہ حسد کی بیماری کو پیدا کرتا، یہ بندہ بن کر رہتا، نہ جہنم میں جاتا، اللہ نے یہ حسد کی بیماری کو پیدا ہی کیوں کیا؟ تو یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے بنانے والا اور ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ اگر کوئی ایک انسان ایک بندوق بنائے اور دوسرا انسان اس بندوق کو استعمال کرتے ہوئے کسی حلال جانور کا شکار کر لے تو وہ جانور شکار کرنے والا ہی کھائے گا، کبھی اس شکار کو لے جا کر بندوق بنانے والے کو نہیں دے گا کہ لو آپ بھی کھاؤ، آپ نے بنایا ہے، نہیں، وہ خود کھائے گا جس نے شکار کیا ہے۔ اور اگر یہ انسان اس بندوق سے کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے تو سولی پر بھی اسی انسان کو لٹکنا پڑے گا، بنانے والے کو لٹکنا نہیں پڑے گا۔ اللہ نے خیر اور شر کی چیزیں پیدا کرنے کے بعد انسان کو اختیار دیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون خیر کے کام کرتا ہے اور کون شر کے کام کرتا ہے۔ شر کا خالق بھی اللہ ہے، خیر کا خالق بھی اللہ ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے کہ جو اس نے پیدا فرمایا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گھروں میں پھونکنے والوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آخری آیت، انجام دیکھیے حسد کرنے والوں کا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ حسد کرنے والے کے شر سے بھی پناہ مانگیے۔ بظاہر شریف النفس لوگ، نیکوکار لوگ، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، لیکن کیا ہے، جب دل میں حسد آ گیا، بس دل میں کڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ وہ جب انسان بے وجہ حسد کی دلدل کے اندر دس جائے تو اس کو پھر میرے نبی علیہ السلام کا اس فرمان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ۔ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، کہ تم حسد کی بیماری سے بچو۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، کہ بے شک حسد یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہمارے اعمال پہلے کتنے ہیں، ہماری عبادتیں پہلے کتنی ہیں، چند ہمارے اعمال ہیں، لیکن حسد بھی دل میں آ جائے تو وہ چند چیدہ جو اعمال ہیں وہ بھی حسد کی نظر ہو جائیں گے۔ اور آخر میں حسد کے 3 درجات، اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے، جہاں حسد کی اتنی وعیدیں بیان ہوئی ہیں، مختصر وقت بھی بہت کم ہے۔ حسد کے 3 درجات بیان کیے گئے ہیں۔ حسد کا پہلا درجہ کہ جس میں انسان گنہگار نہیں ہوتا، حسد کا دوسرا درجہ کہ جس میں انسان کی پکڑ بھی ہوتی ہے اور وہ گنہگار بھی ہوتا ہے، اور حسد کا تیسرا اور آخری درجہ جس میں انسان اس بات کی قدرت رکھتا ہے، اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس کو نیکی سے مبدل کر دے۔ اگر انسان کے دل میں حسد خیال آ جائے، کسی کا بھی کوئی برائی کا خیال آ جائے، تو صرف خیال پر پکڑ نہیں ہوتی، انسان کو اس بات کی طاقت اللہ نے دی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ذہن میں آنے والے خیال کو روک سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کب تک کہ جب انسان اس آنے والے خیال کو اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے ظاہر نہ کر دے، اس وقت تک انسان کی پکڑ نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی انسان ایک گھر تعمیر کر لے، اب اس کے برابر میں کسی پڑوسی کو علم ہو تو وہ کہے لگتا ہے اس نے کوئی بہت بڑا ہی ہاتھ مارا ہے، کہیں بہت بڑا ہی کوئی حرام مال اس نے پکڑا جو اتنا بڑا گھر تعمیر کر دیا۔ کیا ہوا؟ اپنے حسد کو اپنی زبان سے اس نے نکال دیا، ہو گیا گنہگار۔ جہاں پر وہ یہ لفظ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تیرے لیے اس گھر کو مبارک کرے،
اللہ تیرے لیے اس گھر کے رہنے کو مبارک کرے. لیکن جب حسد کو اپنی زبان سے نکال دیا تو ہو گیا گنہگار. اور حسد کا تیسرا اور آخری درجہ کہ جس میں انسان اس بات کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے. یہ انسان کا بچہ پاس ہو جائے, اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے, یہ انسان اپنا گھر تعمیر کر لے, وہ دوسرا انسان اب اس کے پاس جا رہا ہے کہ آپ کی اس خوشی کے موقع پر میں بھی آپ کی خوشی میں شامل ہو رہا ہوں, یہ مٹھائی کا ٹوکرا آپ کے لیے, یہ پھلوں کا ٹوکرا آپ کے لیے, اس کی خوشی میں شامل ہو رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ انسان اپنے دل کے اندر جل رہا ہے, کر رہا ہے, رو رہا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی, لیکن یہ انسان اپنے نفس کے خلاف عمل کر رہا ہے. دل میں اس کے خیال وہی آ رہے ہیں حسد کے, لیکن یہ اپنے نفس کے خلاف عمل کر رہا ہے. تو یہ نیکوکاروں میں شامل ہو گیا, عبادت گاروں میں شامل ہو گیا, متقین اور صلحاء میں شامل ہو گیا. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نعمتیں عطا فرمائے, اور اگر دوسروں کو نعمتیں مل جائیں تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے حق میں دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.